الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سنیں گے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور گردن میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ عیبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر ہے اور اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے عام 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بسائے کوئی مدینہ پڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہے جنت پڑھو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ کی دعا سے سارا قبرستان بخشا گیا۔ معلوم ہوا درود پاک کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھایا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کی قبرستان سے گزرنے اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اپنے عزیزوں کی قبروں پر اشکان رسول کا بصدہ احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکت کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے سختہ ہنسنے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ رب العزت سے آہوازی کرتے ہوئے رو کر دعائیں مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقیہ اسماعیل،
میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، تو بھی انہیں بخشنے والوں میں سے ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا سبب بنی۔ شرح الصدور۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اولیاء کرام رحیم اللہ تعالی کی بھی کیا خوب شان ہے، قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائیں، ان کی دعا مناجات سے عذابات اٹھا لیے جائیں، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امداد فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے اولیاء اکرام کے صدقے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوب اصالہ ثواب کرنے کا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو بزرگ لوگ ان سے اصالہ ثواب کروائیں تو انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔